جو بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں. ہاں دس کنسرنس اے لاٹ آف پیپل کیونکہ ہماری بہت ساری ورک فورس ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ہماری لیبر فورس ہے جو کہ متحدہ عرب امارات میں کام کرتی ہے, لوگ دہائیوں سے وہاں آباد ہیں, پھر رشتہ دار ہیں, ملنا ملانا ہوتا ہے, ٹورزم ہے, بھر بھر کے پاکستانی وہاں جاتے رہے ہیں. It's the most popular tourist destination for Pakistanis as well. تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ یو اے ای کا ویزا ملنا اچانک سے, اور واقعی اچانک سے, بالکل مشکل ہو گیا ہے. مطلب بہت سارے پاکستانی جو ہیں یہ اس کی شکایت بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نئے اصول بھی بنائے گئے ہیں, اور یہاں تک کہ وزٹ ویزا لینا یا اپنے رشتہ داروں سے جو ملنے جاتے ہیں لوگ, ان کو بھی بہت مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں سامنے آتی, اور یہ ہمارے سامنے ہیں کہ there are people we know who are models, who are actors. At times ان کے ویزاز بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. People who go like many times a year. اچھا, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ویزے کے لیے اسپانسر کا یو اے ای میں موجود ہونا ضروری ہے, جو کہ پہلے کبھی ایسی کنڈیشن ہم نے نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ یو اے ای میں رہنے والے پاکستانی کئی مواقع پر پاکستانی سفارت خانے سے بھی تعاون نہ کرنے کی شکایت بھی کرتے دکھائی دیے ہیں. یہ بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فیصل نیاز ترمذی صاحب, پاکستانی سفیر ہیں, ambassador of Pakistan to United Arab Emirates. He's joining us today from Abu Dhabi. Thank you for taking our time. فیصل صاحب, ہم آپ سے certainly سب سے پہلے تو یہی جان لیتے ہیں, بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے on social media as well, کہ بھائی پاکستانیوں کو اچانک سے ویزا ملنا کیوں بند ہو گئے ہیں یو اے ای کے؟ نہیں جی, بالکل دس از ٹرو. یہ پچھلے 2-3 مہینے سے کافی پرابلمس ہو رہی ہیں, اینڈ a lot of people are approaching. جیسے آپ نے کہا کہ سیلیبریٹیز کو نہیں مل رہا, بزنس مین کو نہیں مل رہا, تو یہ لیٹلی ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا سختی ہو گئی تھی. آپ کو کچھ ایشوز تھے اوور اسٹے کے, کچھ ایشوز تھے یہاں پہ کرائم ریٹس کے, بٹ ہم نے ریس کیا ہر لیول پہ. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ جی 3 چیزیں آپ لوگوں کو سب کو بتا دیں کہ جو بھی آئے یہاں پہ, ایک تو اس کے پاس 3000 درہم ہونے چاہیے, دوسرا اس کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے, اور کم از کم 3000 ریٹرن ٹکٹ. اور اس کے باوجود یہ چیزیں پچھلے 2-3 مہینے سے بڑھ گئی ہیں. جیسا کہ 3000 درہم ان کیش ہونے چاہیے, because a lot of people may not carry such cash, but credit card میں ہوتی ہے لمٹ اتنی. Credit card would do, but if you don't have a credit card from a reputable bank, you should have at least 3000 dirhams. یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہمارے علاوہ بھی کچھ ڈیولپنگ ملکوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے, اس میں صرف پاکستان نہیں ہے, کیونکہ میری ملاقات ہوتی ہے مختلف ممالک کے سفراء سے, ان کو بھی ایشوز ہو رہے ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ہوا یہ کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کی تقریباً 50% آبادی 3 ممالک کے لوگ ہیں, ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش. اس پہ بھی تھوڑا سا یہاں پہ ریکنسیڈریشن ہو رہی ہے کہ کیونکہ جو لوکل ان کی آبادی ہے وہ صرف 12% ہے اور 88% لوگ باہر کے ہیں, تو ان میں سے 50-55% 3 ممالک کے لوگ ہیں. دوسرا یہاں پہ انہوں نے ایک ایمنسٹی کا بھی اعلان کیا ہوا ہے جو 31 اکتوبر تک ختم ہوگی. اس سلسلے میں ہم نے اپنی جو کاؤنسلر فیسلٹیز ہے سیٹرڈے کو بھی ہم نے اوپن کی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی انلیگل ہے وہ اپنے جو دستاویزات ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹس, ان کو لیگلائز کر کے یہاں پہ رہے. کیونکہ اوور دا ایئرز آپ کو اس سے معلوم ہے ایک فینومینل گروتھ ہوئی ہے اس ملک میں. ان کی آبادی پریڈومیننٹلی بڑھی ہے بہت سال, پچھلے 15-20 سالوں میں, اور یہاں پہ اب لیٹلی بہت زیادہ مغربی ممالک کے لوگ اور سیاح بہت آ رہے ہیں یہاں پہ. تو ایک فیکٹر وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے کہ ریجن میں تھوڑی سی انسٹیبلٹی بھی ہے, وہ بھی ایک فیکٹر یہاں پہ ہے. تو اٹس اے ہوسٹ آف فیکٹرز, پر یہ بہت میجر ایشو ہے, اور ہم نے ہائیسٹ لیول پہ ریز کیا ہے. میں ان کے منسٹر سے ملا ہوں, انڈر سیکرٹری سے ملا ہوں, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے ریز کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ریز کیا ہے, پر کہہ رہے کہ ہوپفلی اینڈ آف اکتوبر شاید حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں once the amnesty ends. بٹ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, and it has been raised
at the highest level. Right. फैसल साहब, बहुत से आपने तो फैक्टर्स एकदम से बता दिए. Let's talk through them. एक आपने बताया कि पिछले कुछ सालों में UAE में खासतौर पे दुबई, अबू धाबी की बात की जाए तो बड़ी फेनोमिनल ग्रोथ हुई है. उसमें उन 3 मुल्कों की बहुत कंट्रीब्यूशन है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की. बल्कि अगर पिछले 20-30 साल चले जाएं तो लिटरली इन्हीं मुल्कों की वर्कफोर्स थी जिन्होंने इस UAE को वहां तक पहुंचाया है जहां वो आज है. तो अब उनको रोक देना या फॉर वेरियस रीजंस उनको विजिट पे भी वीज़ा ना देना, ये ज़रा अजीब सी मायूब सी बात लगती है. वी डू अंडरस्टैंड कि मगरबी ममालिक से भी बहुत दुनिया जो है वो वहाँ के सेटल हुई है. क्या ये नंबर्स बैलेंस करना चाह रहे हैं? ये एक आप हमें बात बता दें. और दूसरा, व्हाट हैपेंस आफ्टर 31 अक्टूबर, जो आप कह रहे हैं एमनेस्टी है, उसके बाद क्या होगा? हो जाएगी, बेहतरी होगी, डेपुटेशंस होंगी, डिपोर्ट किया जाएगा, मतलब व्हाट विल हैपन? बिल्कुल आपने सही कहा. अगर आप इनकी तारीख देखा जाए तो इसमें इन तीनों ममालिक का बिलखसूस पाकिस्तान का बहुत हाथ है. ये शायद आपको पाकिस्तानी यहाँ से 50-60 की दिहाई से आ रहे थे, पर हमने अपने बैंकिंग एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, बैंकर्स 60s में भेजना शुरू कर दिया था. इनफैक्ट सबको मालूम है एमिरेट्स एयरलाइंस का किस्सा तो सबको मालूम है. इवन जो इत्तसालात है वो पाकिस्तानी ने सेटअप की थी. इनकी ऑयल इंडस्ट्री पाकिस्तानी ने सेट की थी. इनका बैंकिंग सेक्टर, सेंट्रल बैंक, सब कुछ पाकिस्तानी ने सेट किया. सर, आप इसमें इनकी मिलिट्री भी डाल दें, बिकॉज अ लॉट ऑफ देयर कैडेट्स जी कम टू आवर अकेडमीज, और यहाँ से बहुत से ऑफिसर जो हैं उनकी मिलिट्री उन्होंने ट्रेन की है. अब भी एयरफोर्स एकेडमी में इनके आधे इंस्ट्रक्टर पायलट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं. तो हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है. मिलिट्री की बहुत सिग्निफिकेंट है. इवन फॉरेन ऑफिस में शुरू में हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया, पर ये एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं. एंड एक फिनोमिनल प्रोग्रेस है. ये ऑलरेडी $500 ट्रिलियन इकोनॉमी है. लोग सब जानते हैं कि ये ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है. अब ये ऑयल सिर्फ 30% रह गया है. ये उससे ज़्यादा बैंकिंग से एक फाइनेंशियल हब बन गया. ये टूरिज्म से बहुत कमा रहे हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कमा रहे हैं. दे चेंज द डायरेक्शन कम्प्लीटली. तो पर यहाँ पे इन्हीं ने हमसे खुद शेयर किया है कि जी कुछ ममालिक ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, उसको हमने ठीक करना है. ओवर रिप्रेजेंटेशन की तो बात आती है, ठीक है. हम ये तो एक और बात है ना कि वहाँ नौकरियाँ करें लोग, या जाएं तो रह जाएं, या जो भी कोशिश करें काम काज मिल जाए. यहाँ तो हम विजिट वीज़ा के इशू पे ही अटके हुए थे. मतलब वो लोग जो आते जाते रहते हैं और साल में कई मरतबा ट्रैवल करते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम हुआ हुआ था. एक और बात जो हिज एक्सेलेंसी बखीत साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में आके की थी, वो कह रहे थे कि अब सोशल मीडिया वॉच भी लगा दिया गया है. फिर यहाँ से हमारे कुछ भाई बहन जाते हैं जो कि वहाँ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लेते हैं. फिर जो खित्ते के हालात हैं उस पे लोगों को इंटरव्यू करना शुरू हो जाते हैं. Begging is also another issue. गदागरी एक बहुत अहम मामला. सो क्या ये भी फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूटिंग? अनफॉर्चुनेटली जी ये हैं, एंड दे हैव रेज्ड विद अस फॉर्मली कि जी आप लोगों का सोशल मीडिया की यूजेज है वो बहुत आउट ऑफ लाइन है. और वही अजीब सी बात है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं या यहाँ पे सयाहत के लिए आते हैं, इनकी खारजा और अंदरूनी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं. और यहाँ पे ये चीज़ अच्छी निगाह से नहीं देखी जाती अनफॉर्चुनेटली. दूसरा, आपने सही कहा कि यहाँ पे तकरीबन 200 नेशनैलिटीज़ के लोग यहाँ पे रह रहे हैं. अगर हर आदमी अपने अंदरूनी मसाइल यहाँ पे करना शुरू कर देगा तो एक केओस आ जाएगा. रूल ऑफ लॉ यहाँ पे बड़ा पर्टिकुलर है. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के लोगों ने और कुछ और ममालिक के लोगों ने यहाँ पे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस की थी, उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया सबको. तो ये दे वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीज थिंग्स. और तीसरी चीज़ जो आपने कहा कि लोग यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आते हैं विजिट वीज़ा पे एंड देन दे डिसअपीयर. ये बड़ा मेजर फैक्टर है. एंड दे आर वेरी कंसर्न कि यार लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए इन्होंने मिनिस्ट्री का किया कि ताकि लोगों को मालूम किया जाए. चौथा, आपने अनफॉर्चुनेटली बेगिंग का भी असूल था. तो ये देयर आर होस्ट ऑफ इश्यूज, बट इट इज़ अ क्राइसिस.
we are completely aware of it. اچھا کچھ کام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایمبیسی کے بھی کرنے کا ہے, جیسے کہ ہمارے لٹرلی ہزاروں گداگر سعودی عرب میں ڈیپورٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. یوزلی جو ای پی جاری کیا جاتا ہے, ایمرجنسی پاسپورٹ جو ہوتا ہے, اس میں ہماری ایف آئی اے کا یہ موقف ہے کہ بھئی آپ لوگ وجوہات مینشن نہیں کرتے یا یہ نہیں بتاتے کہ یہ وہاں کنوکٹڈ ہے نہیں ہے, واپس آتے ہیں لوگ پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں, یا اگر کسی کرائم میں ملوث ہو کے آتے ہیں تو یہاں پہ وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں, مطلب فل انفارمیشن نہیں ہوتی, یا پھر اگر یہاں پہ ایف آئی اے ان کا کوئی کیس پرسو کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ڈبل سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ وہ انفارمیشن کا فقدان لوگ کہتے ہیں جی ہمارے سفارت خانوں کی طرف سے بھی آتا ہے. ہم سے تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ریکویسٹ آتی ہے ایمرجنسی پاسپورٹس کی یا پیج ڈاکومنٹ کی بھی ایشو اٹ, بٹ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں نہیں بتاتے. ہم سے پوچھا ہے کہ جی جو جن لوگ آپ نے کرائم میں بھیجے ہیں ان کو آپ جب رپورٹ کرتے ہیں ہمیں بتا دیا کریں کہ انہوں نے کیا ہے, تاکہ ہم ایف آئی اے کو, پر عام طور پہ جو لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں ان کے جیلوں سے وہ ایک ہی فلائٹ پہ جاتے ہیں اور اس میں کوئی 200-300 لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں, تو ایف آئی اے کو ہمیں نیچر آف کرائم ہمیں نہیں بتاتے, پر ہم سے وہ آؤٹ پاسز بنوا لیتے ہیں جس پہ رپورٹ کر لیتے ہیں. پر ایف آئی اے کا کام ہے, اور ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی انفارچونیٹلی کرائم میں یہاں پہ پکڑا گیا ہے, اس کی ایشوئنس آف پاسپورٹ پہ ریسٹرکشن لگانی چاہیے, بیکاز اٹ ہیز آلریڈی بین آئیڈینٹیفائڈ, کیونکہ یہ لوگ واپس اس ملک میں نہیں آ سکتے. جو آلریڈی ڈپورٹ ہو گیا ہے یو اے سے اور اس کا آئی اسکین ہو گیا ہے, اس کو ویزا نہیں ملے گا. تو پر بڑا ضروری ہے کہ وہ آدمی کسی اور ملک میں بھی نہ جائے, وہ سعودی عربیہ نہ چلا جائے, وہ قطر نہ چلا جائے, وہ کویت نہ چلا جائے. And not just that, فیصل صاحب, if I may add, نیچر آف کرائم ہمارے اپنے ملک کے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا کر کے باہر سے آ رہے ہیں. مطلب اب جو ایمرجنسی پاسپورٹس پہ کوئی مینشن کیا جائے, کوئی لیٹر ساتھ جاری کیا جائے, this has to be fixed. یہ ہم نے ان کے ساتھ ریز کیا ہے کہ جی آپ ہمیں بتا دیا کریں کہ کس کرائم پہ جب ڈپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں. ان کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اسپیشل فلائٹس آتی ہیں, وہ ایک ساتھ 200-300 لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں یہاں سے, اور انفارچونیٹلی وہ تقریباً ہر مہینے ہر دوسرے ہفتے ہو رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس واٹ ہم نے ان سے ریز کیا کہ جی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ایف آئی او کہیں کہ ان کو تھورو انٹروگیٹ کیا جائے کہ ان کے پاس کرائمز کیا تھے, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم دوسری بڑی آبادی ہے, پر کرائم ہمارا جیلوں میں ریپرزنٹیشن نمبر 1 پہ ہیں ہم. تو دس از اے کاز آف ڈیپ کنسرن فار اس ایز ویل. تو ہم ذرا ایجوکیٹ کر دیں کیا کرتے ہیں لوگ جا کے, جس سے بڑی ظاہر ایک امبیرسنگ سچویشن ہے نا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. اور اس کے بعد پھر وہ کیٹیگوریکلی سارے ویزاز کو بند کر دینا. obviously اب سارے تو کرمنلز وہاں نہیں جا رہے ہوں گے, اور پھر بڑے ریناؤنڈ نیمز بھی ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں, بزنس پرسنز بھی ہیں, سیلیبس کی بھی بات کریں, عام لوگ بھی ہیں جو یہاں اچھی جابز وغیرہ کرتے ہیں, دے گو فار اے لٹل ویکیشن. تو یہ بالکل ہی بلینکٹ بین لگا دینا وداؤٹ سیئنگ اٹ, بٹ لٹرلی مطلب 100 میں سے 1 کو ویزا جاری کرنا, تو یہ تو when is it going to all reverse. کیا ایجوکیٹ کریں اپنے لوگوں کو, یا آپ بتا دیں کہ ہم کیا بتائیں لوگوں کو. جی جیسا کہ میں نے آپ نے آلریڈی آپ نے کہا کہ جی فرینکلی یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ان کے لاس کو فالو کرنا ہے. دوسرا, میں ہمیشہ پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میں انفارچونیٹلی کئی دفعہ میں نے لوگوں کو ٹوکا ہے کہ وہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کا لباس ٹھیک نہیں ہوتا فرینکلی, اور وہی دیٹس اے رانگ امپریشن. اگر آپ ادھر ان کے کلچر میں آئیں, یہ لوگ بڑے پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں, عطر لگاتے ہیں. دوسرا, کئی دفعہ میں نے بھی لوگوں کو منع کیا, لوگ جہاز میں داخل ہوتے ہی وہ ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ ڈال دیتے ہیں. یہ چیزیں یہاں پہ معیوب سمجھی جاتی ہیں اس معاشرے میں, اور خاص طور پہ ان کے لیے, اپنے لیے بھی, اور خاص طور پہ ان کے جو غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر سے. تو یہ چیزیں ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, کہ تعلیم بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا اسکل لیول بہتر ہو. کیونکہ دوسرا جو بہت بڑا ایشو یہاں پہ آ گیا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھی وہ یہاں پہ مورلیس ہو چکی ہے. اب دے آر لوکنگ فار ہائی اسکلڈ ورکرز فرام آل اکراس دا ورلڈ.
جو اکاؤنٹنگ میں ہو, جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہو, جو ڈیٹا سائنسز میں ہو, جو اچھے ڈاکٹرز ہوں, جو اچھے فزیوتھراپسٹ ہوں, تو اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ رادر دین سینڈنگ لیبر جو میکسیمم 1200-1500 کمائے گا, آپ ایسے لوگوں کو بھیجیں جن کی منیمم سیلری 15 سے 20,000-30,000 درہم ہو یہاں پہ. تو دیٹ از ون تھنگ ایز ویل. پر سب سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو رویہ ہوتا ہے نا, انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا ایک برانڈ ہوتا ہے. فیصل صاحب, آپ نے خاص طور پہ جی 2 چیزیں جو آپ نے کی, ہم ذرا تھوڑے سے اس سے چونک گئے ہیں. ایک تو یہ لباس والی بات تھی جو کہ خیر اینی وے, فائنلی یہ بتا دیں کہ یہ قدغن آلموسٹ جو لگی ہوئی ہے کہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہا, اور ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ 3 ملکوں نے ان کو لٹرلی جو جس گروتھ ریٹ پہ یہ ڈیولپ کی ہیں یہ ساری شہر, صرف پاکستان پہ ہی یہ امبارگو ہے یا باقی 2 ملک جو ہیں ہندوستان اور بنگلہ دیش وہ بھی؟ بنگلہ دیش پہ بھی کافی سختی ہے, ہندوستان پہ اتنی نہیں جتنی ہم پہ ہیں, اور کچھ سینٹرل ایشیا کے ممالک میں بھی سختی ہے جو میری بات ہوئی ہے یہاں پہ. ٹھیک. اچھا فیصل صاحب, لاسٹلی بس یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف لیبر فورس ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے بہت سارے آئی ٹی پروفیشنلز, ہمارے مطلب سو مینی پیپل ان آر فیملی ایز ویل جو کہ آئی ٹی کے ماہر ہیں, اب وہ وہیں سیٹلڈ ہیں, رہتے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس. سو ہم مزید کیا کر سکتے ہیں, تجارتی حجم کتنا بڑھا سکتے ہیں؟ ابھی سعودی وفد بھی پاکستان آیا ہے, وی ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو دا انویسٹمنٹس جو کہ سعودی یہاں کریں گے. اس ضمن میں ہم یا سفارت خانہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سمپل سی چیز ہے جی, ہم آلریڈی آٹا, چاول, دودھ, چمڑا, یہ ایک ٹریڈیشنل آئٹمس تھے, ہمیں اس سے گریجویٹ کرنا ہے. ہمیں اب ہائی اینڈ پہ فوکس کرنا ہے. فرینکلی وہ ٹریڈیشنل آئٹمس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ کتنے کنٹینر ایکسپورٹ کر لیں گے چاول کے یا گوشت کے یا دودھ کے, کتنا پیسہ کما لیں گے. آپ کو ہائی اینڈ چیزیں ایکسپورٹ کرنی ہے. اب دیکھیں, ہم نے گورنمنٹ نے اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ویزا تھوڑا سا آسان کر دے, جی سی سی والوں کے تو انرائیول کر دیا باقی ملکوں ممالک کے لیے. اب یہاں پہ آپ کو میں بتایا 88% لوگ غیر ملکی ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے. تو تقریباً پورے سینٹرل ایشیا نے, کاکسز نے ویزا آن ارائیول کر دیا ریزیڈنٹس کا. ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ایئرپورٹس بہتر کرنے چاہیے, ہمیں اپنے ہوٹلز بہتر کرنے چاہیے تاکہ لوگ ٹورزم کے لیے آئیں. اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں کنڈیشنز بہتر کرنی پڑیں گی سیکیورٹی کی, تاکہ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں, خواتین آ سکیں خاص طور پہ. اب یہاں سے آئی نو بہت سے خواتین کے گروپس ٹریول کرتے ہیں پورے سینٹرل ایشیا میں جہاں پہ ویزا آن ارائیول ہے. تو اس قسم کی فیسلٹیز ہمیں بھی ان کو دینی چاہیے, اور ہمیں ہائی اینڈ پہ فوکس کرنا چاہیے مینوفیکچرنگ میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, اور جو ٹریڈیشنل آئٹمس ہیں اس سے ہم نکلیں. ایک آئٹم جہاں پہ ہماری بہت ایکسپورٹس یہاں سے 4-5 سال پہلے جیولری تھی, انفارچونیٹلی وہ ڈوینڈل کر گئی اوور دا ایئرس. تو تھوڑا سا وی ہیو ٹو امپروو آور اسکلز اینڈ آور سرپلس بیس ود ان دا کنٹری جو یہاں پہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں, اور برانڈ ٹھیک کریں اپنا, بہت ضروری ہے. کلچرل پریزنس بہت ضروری ہے. ہمارے جو آرٹسٹ ہیں, بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, ان کے ایگزیبیشن جو ہم کرواتے بھی رہتے ہیں. ہمارے میوزیشنز جو ایک ہماری پہچان ہے, وہ برانڈنگ کا ہمیں بہت مسئلہ ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے جو انسٹیبلٹی ہے وہ اب ہمیں امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ. آئی تھنک یو شوڈ آلسو ٹیک اے لیڈ, اور آپ کراتے بھی رہتے ہیں, لیکن اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو بہت بڑا ریپرزینٹیشن ہے ان یو اے ای, ہمارے اتنے آرٹسٹ ایسے ہیں جو کہ تہلکہ مچا سکتے ہیں. کوئی کانسرٹ رکھ دیں, کوئی میٹ اینڈ گریٹ ہو جائے, بہت کچھ ہو سکتا ہے زمین میں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ فار بینگ ود اس اینڈ گیونگ اس ایکچولی the tour of actually what is happening and what needs to be done.